جناب فاطمہ زہرا کو نماز بہت پسند ہے، نماز فاطمہ زہرا کو قرآن کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ سب میں نہیں، انشاءاللہ باقی کل کی مجلس میں اگر مولا نے حیات دیا اور توفیق دیا تو انشاءاللہ مقام فاطمہ، عظمت فاطمہ بتاؤں گا، لیکن نماز فاطمہ کو بہت پسند ہے۔ لہذا ایام فاطمی میں ایام فاطمیہ منانے والے اگر یہ چاہتے ہو کہ واقعی جناب فاطمہ زہرا تم سے راضی رہیں تو پہلی شرط ہے نمازی ہونا ہوگا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ پہلی شرط ہے نمازی ہونا ہوگا۔ نبی نے فاطمہ زہرا نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بتائیے، بابا یہ بتائیے، جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو نماز میں سستی کرتا ہے، ایک ہے نا تاریک الصلاۃ، تاریک الصلاۃ کی بات نہیں بول رہا ہوں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو نماز میں سستی کرتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیں گے 8 بج گیا، اچھا چلے گئے آفس، ظہر کی نماز آئی، اچھا تو 3 بجے پڑھ لیں گے، 4 بجے پڑھ لیں گے، 5 بجے پڑھ لیں گے، مغرب کا وقت آ گیا، جب مغرب کا وقت آیا آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، فلاں کر لیں، یہ کر لیں، رات کے 11 بج گیا۔ جو نماز کوتاہی کرتے ہیں، نماز میں تساہلی کرتے ہیں، بابا جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے کیا علامت ہے، ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کی 15 علامتیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں ہمارے نوجوانوں، یقیناً یہ اصحال ثواب کی مجلس ہے، مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا، اس کا ثواب ان مرحومین کی روح کو بھی ملے۔ کہا کہ بابا یہ بتائیے، کہا کہ جو نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی 15 علامتیں ہیں، 15، 6 دنیا میں، 3 مرتے وقت، 3 قبر میں، 3 قیامت میں۔ بابا دنیا میں کیا ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے؟ کہا بیٹی دنیا میں یہ ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کی حیات کم ہو جاتی ہے۔ دوسری کیا ہے بیٹی، جو نماز میں سستی کرتا ہے نا اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ تیسرا کیا بیٹی، جو نماز میں سستی کرتا ہے نا چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا کیا ہے بابا، جو نماز میں سستی کرتا ہے بیٹی، جو نماز میں سستی کرتا ہے نا اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں کیا بابا، جو نماز میں سستی کرتا ہے بیٹی، جو نماز میں سستی کرتا ہے نا دوسروں کے دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ بابا جو نماز سستی کرتا ہے اس کا کیا نتیجہ بیٹی، اس کی خود دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ معذرت کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو تارک الصلاۃ ہے، جو نماز پڑھتے ہیں سستی کرتے ہیں، ابھی پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، فلاں پڑھ لیں گے۔ یعنی انسان جب دوسرا دعا مانگتا ہے نا پالنے والے مومنین مومنات پر رحم فرما، فلاں پر رحم فرما، نہیں، خدا کہتا ہے کہ اگر بے نمازی نماز پڑھتا ہے سستی کرتا، اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی، خود جو دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی۔ 3 کہا بیٹی یہ بے نمازی یعنی جو سستی سے نماز پڑھتا ہے مرتے وقت جب مرے گا تو 3 علامتیں ہیں۔ کیا 3 علامتیں ہیں ان کی؟ اس کی 3 علامت یہ ہے بیٹا ذلیل و خوار ہو کر مرے گا، دوسرا بھوکا مرے گا، تیسرا پیاسا مرے گا۔ بیٹی جب قبر میں دفن ہوگا، سستی ہے نماز کو سستی کیسے پڑھنے والا جب قبر میں دفن ہوگا اس پر عذاب ہوگا، قبر میں اندھیرا رہے گا، فشار قبر ہوگا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ فشار آپ دیکھیں، خود دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ پر تطبیق کریں۔ خدا نہ خواستہ یہ حدیث یا جناب فاطمہ زہرا کی یہ باتیں ہم پر منطبق تو نہیں ہو رہی ہیں اس اعتبار سے۔ اور پھر فرمایا بیٹی آخرت میں کیا ہوگا جو سستی نماز پڑھنے والا کرنے والا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں خدا اس پر عذاب نازل کرے گا، حساب اس کا بہت سخت ہوگا اور خدا اس سے اپنے رخ کو موڑ لے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔
پہلی شرط ایام فاطمیہ منانے والے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دوست رکھنے والے، پہلا نماز کے پابند ہو۔ نماز کے بغیر ہمارے مذہب میں کوئی گزر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، ہمارے پاس کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں نماز میں سستی ہو، ہمارے پاس ایسا کوئی مذہب نہیں ہے ہم ماتم تو کر لیں، نوحہ تو پڑھ لیں لیکن نماز کو درگزر کر دیں، قطن نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں لیس من امتی من تخفی بصلاتہ، میری امت میں وہ شخص نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ امام علی کہہ رہے ہیں لا ینال بولایتنا من تخفی بصلاتہ، وہ ہمارے ولایت کا ماننے والا نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں لا ینال شفاعتنا من تخفی بصلاتہ، ہم شفاعت بھی نہیں کریں گے جو نماز نہ پڑھے۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ نماز کو ہلکا سمجھے، نماز کو درگزر کرے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے یقیناً آج کی مجلس میں ہم یہ سوچ لیں کہ ہاں شہزادی ہم آپ کی مجلس میں آئے ہیں، ہم نماز کو اہمیت دیں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے، ساری دنیا کا کام ایک طرف، نماز ایک طرف۔ کہا جاتا ہے نماز کے وقت، جب آذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، یہ مت کہو کہ کام ہے، اگر کام ہے بھی تو کہو کہ وقت نماز ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔